دعائے حضرت علی میں بھی اللہ کی شان اور طاقت اور تاثیر اور کمال، یا لطیف و یا ودود میں اللہ کی عظمت ہی منت اور درخواست، اور ذکر خاص بھی سارا کا سارا اللہ کی منت، اللہ کی منت، اللہ کی منت، اللہ کی منت اور درخواست۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں اور ناکامیاں ختم ہوں گی تو اس کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے، ہاں اس کا سارا راستہ یہی ہے، منت اور درخواست، منت اور درخواست، سارا راستہ یہی ہے۔ اور ان جمعراتوں میں ہمارا جو ذکر ہوگا، خاص ذکر ہوگا، وہ یا لطیف و یا ودودوں کا ہوگا۔ ہم ضربے لگا کے پڑھ کے پھر تھیلی پہ دم کریں گے، پھر پڑھیں گے، پھر تھیلی پہ، پھر پڑھیں گے۔ 11 جمعراتوں کا یہ عمل کر لیں، دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، کر کے دیکھیں تو صحیح۔ ان کا یقین جانے، اگر یا لطیف و یا ودودوں کی تاثیر ہمارے اوپر کھل جائے نا، کھلی نہیں، میرے اوپر نہیں کھلی، میں آپ کو کیا کھولوں؟ میرا علم ہی محدود ہے، میرا علم ہی مختصر ہے، مختصر سا علم ہے، اب میں کیا کھولوں؟ دعا کرے اللہ مجھے اپنے علم میں سے علم دے، اپنے علم میں سے علم دے، میرے لیے بھی، میری نسلوں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی۔ جس پہ کھل گیا یہ علم، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر بے چینی اٹھے گی۔ ایک ملک سے، یہ جو انٹرنیشنل عبقری کانفرنس ترکی میں ہوئی ہے، کراؤن پلازا ہوٹل میں، ایک ملک سے ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، کہنے لگے میرے والد صاحب تسبیح کرنے والے تھے، ذکر کرنے والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، کہ آنکھوں میں آنسو تھے، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے، بڑے غم کی بات کہی۔ پھر میں نے اپنے بیٹوں کو بولا، میں کدھر آؤ بیٹا، سنو اس بندے کی بات، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے، ہاں اگر نماز تسبیح کے لیے ہوتا تھا تو مار پیٹ کر کے مجھے نماز تسبیح کی طرف، مسجد کی طرف لے جاتے تھے، مجھے اپنا آج تک ساتھی نہیں بنایا۔ تو عبقری ملا، پھر عبقری نے آ کے مجھے بتایا کہ یہ رہنا کیسے ہے، جینا کیسے ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، تو عبقری نے بتایا، والد نے نہیں بتایا۔ جو بندہ کالی دنیا میں ہو، کالے جذبوں میں ہو، اس کے سامنے کالے لوگ ہوں، کالے روگ ہوں، وہ 4 چیزیں جمع کر لے، کالے ماش، کالی مرچ، ہرمل اور کلونجی، کالے دانے، کالے دانے، حبۃ السوداء، عربی میں اس کو کالے دانے کہتے ہیں، حبۃ السوداء۔ یہ 4 چیزیں جمع کر لیں، اور 4 چیزیں جمع کر کے، 4 چیزیں جمع کر کے پھر ان کے اوپر پڑھے یا لطیف و یا ودود۔ ساری کائنات میں اس وقت جو آپ سانس لے رہے ہیں، اس کے لطف و کرم میں ہے، اس کی عطا اور شفقت میں ہے۔ زلزلے کے جھٹکے لگتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں ادھر اور ادھر، لیکن اللہ بچا دیتا ہے۔ میں کل ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا استنبول کے، ایک بینچ پہ بیٹھا تھا، لوہے کی بینچ تھی گول، میں جو اٹھنے لگا نا، میں نیچے ہو کے اٹھا تو بینچ ٹیڑھی ہو گئی، اور میں مزید نیچے کی طرف جھک گیا، سامنے ایک صفائی والی بوڑھی خاتون کھڑی تھی، ایک دم دل پہ ہاتھ رکھ کے ہائے کہا، اس نے کہا شاید پھر زلزلہ آیا ہے اور زلزلے نے آ کے مجھے گرایا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، اشارہ کیا، میں کہا بینچ ٹیڑھی ہوئی ہے۔ جب زندگی میں حالات اور مشکلات کا اتنا خوف ہو اور پریشانی ہو، پھر ایک لفظ ہے لطیف اور ودود۔ لطیف میں بھی 4 حروف ہیں، لام، یا، توا اور فا، جس کو سادہ زبان میں کہتے ہیں لام، یہ، توئے اور فے۔ اور ودود بھی 4 ہے، واو، دال، اور پھر یہی 2 حروف، واو، دال۔ جو دنیا کی کسی آخری مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہے، وہ یہ عمل کر لے، ان 4 چیزوں کو جمع کرے، اس کو تھیلی میں ڈالے، اور تھیلی میں ڈال کر پھر اس پہ یا لطیف و یا ودود پڑھے۔ آج ہم پڑھیں گے جذبے سے، بس مشکلیں یوں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں یوں دور ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور کالی چیزوں کو آگ لگتی ہے، کالے لوگوں کو اللہ پاک ناکام کرتے ہیں، اور کالی دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ 4 چیزیں
के ऊपर आप या लतीफ हो या वदूद हो पढ़ते हैं। ये दो वो अल्लाह के नाम हैं जो कुरान पाक में मौजूद हैं, लेकिन इन नामों की ताकत और तासीर हम नहीं जानते। आपकी चार सिमतें हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब, चार सिमतें हैं, और चारों सिमत में खतरात का खतरा है। कोई हादसा, कोई धोखा, कोई फरेब, कोई परेशानी, कोई किसी किस्म की ज्यादती चारों तरफ से हो सकती है। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने एक तजर्बा किया, सुना कि आगे बैठे तो हादसे होते हैं, मैंने बस में आगे बैठना छोड़ दिया, पीछे बैठना शुरू कर दिया। एक दफा पीछे भी हादसा हो गया, बच गया। फिर सुना है कि दरमियान में बैठे तो बंदा हादसे से बच जाता है। कहने लगे एक दफा दरमियान में आके खुद गाड़ी लगी, एक गाड़ी दूसरी को, दरमियान में भी हादसा हो गया। अब सोचा कि कहां बैठूं, फिर ख्याल आया अपनी तरफ से हिफाजत जरूरी है, लेकिन अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दे के बैठूं। इसको फिर सुने गौर से, अपनी तरफ से हिफाजत जरूरी है, असबाब का अख्तियार करना, असबाब का इस्तेमाल करना जरूरी है, जरूरी है, लेकिन असबाब के साथ असबाब का इस्तेमाल और असबाब के साथ हिफाजत का निजाम, अपने आप को अल्लाह की रहमत और हिफाजत में देना, यह बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक की अमान में अपने आप को दे देना, यह बहुत जरूरी है। वो ये हिफाजत वाले अमाल है। जिसके पास या लतीफ हो या वदूद हो है, या लतीफ हो, और वो कहता है कि कोई काला जादू, कोई काली चीजें, कोई काले रोग मुझ पे हमला कर रहे हैं, और काला जादू, काली चीजें, काले रोग मेरा नुकसान कर रहे हैं, कैसे मुमकिन है? या लतीफो या वदूदों के अंदर वो ताकत है, वो तासीर है, वो कमाल है। इसको सुने, समझें। कितने आमिल कामिल दुनिया में गुजरे हैं, मैंने उनके वाकयात पढ़े हैं कि उनके पास सिर्फ या लफ्ज लतीफ था या फिर ये दोनों चीजें लतीफ और वदूद था। कितने आमिल कामिल ऐसे हैं, उनकी मैंने तारीखें पढ़ी हैं, सुनी हैं, चंद देखे हैं, उनके पास यही लफ्ज था, यही हर्फ था। हमारे पास लफ्ज है, हर्फ है, यकीन की ताकत कमजोर है, यकीन का जज्बा कमजोर है। हर्फ है, लफ्ज है, यकीन की ताकत कमजोर है और यकीन का जज्बा कमजोर है। और इस यकीन की बेताकती और कमजोरी की वजह से हम अक्सर वो चीजें नहीं पा लेते जो हकीकत है। हमारा यकीन कमजोर है। वरना या लतीफो या वदूदो पढ़ते ही चारों सिमतें, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब और ऊपर नीचे, इन सब से हिफाजत की छतरियां, हिफाजत का निजाम, नूर की दीवारें, रूह की दीवारें, रूहानियत की ताकतें और रूहानियत का कमाल शुरू हो जाता है। या लतीफ हो या वदूद। देखो ये QR कोड, ये बार कोड, ये तावीज हैं। बार कोड, QR कोड तावीज हैं। इन पे हमें अंधा यकीन है, अंधा एतमाद है और कामिल यकीन है इन तावीजों पे ऊपर। और हम कहते हैं कि इन बार कोड को, QR कोड को बस यूं रखेंगे एक दुनिया खुल जाती है मालूमात की, इल्म की। इससे कहीं ज्यादा अल्लाह के इन नामों में पोशीदा ताकतें हैं, इन नामों में पोशीदा कुव्वतें हैं, पोशीदा ताकतें हैं और पोशीदा कुव्वतें हैं अल्लाह के इन नामों में। जाग रहे आए थे रूहानियत लेने और शैतानी चीजों ने नींद में घेर दिया, ताकि आया तो है झोलियां भर के ना जाए। ख्याल करना लुट ना जाए, ख्याल करें लुट ना जाए। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग ऊँग रहे हैं और मुझे उनके नुकसान पे दुख हो रहा है। अल्लाह लतीफुन बेइबादिही, मेरा अल्लाह कहता है मैं मेहरबान हूं अपने बंदों पे। आओ मेरे नाम को पढ़ के देखो और मेरे नाम को आजमा के देखो और मेरे नाम की तासीर आके देखो। अल्लाह लतीफुन बेइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब। ये आयत कहां है? आओ आके पढ़ के देखो।
اور میرے نام ودود کی تاثیر پا کے دیکھو. یاد رکھیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں, ذرا توجہ سے سنیے گا. ایک موتی دے رہا ہوں. زندگی گزارے جتنے بھی دن اس نے لکھے ہیں, سسک سسک کے نہ گزارے, تڑپ تڑپ کے نہ گزارے, بلک بلک کے نہ گزارے. ایسی زندگی جس کی کبھی چھاؤں ہی نہ ہو, جس کا کبھی سایہ ہی نہ ہو, جس میں کبھی راحت ہی نہ ہو. یہ جو کالی تھیلی کا عمل ہے, اس زندگی کے اس نظام کے لیے بہت بے مثال لاجواب نظام ہے. کالی تھیلی کا یہ عمل اس کے لیے بہت لاجواب عمل ہے, بہت بے مثال عمل ہے. کالی تھیلی کا یہ عمل بے مثال عمل ہے. آپ حضرات سارا سال انتظار کرتے ہیں یا لطیف و یا ودود کا, سارا سال انتظار کرتے ہیں. مجھے سارا سال اطلاعیں ملتی ہیں, لوگوں کے تجربے ملتے ہیں, لوگوں کے مشاہدے ملتے ہیں, لوگوں کی کمالات کی دنیا ملتی ہے سارا سال. اور یہ ملتا ہے سارا سال کہ ہم نے یہ عمل کیا اور ہمارے گھر میں آگ لگی تھی, ہمارے گھر میں بیماریوں کی, دکھوں کی, تکلیفوں کی, نفرتوں کی آگ لگی تھی, ہمارے گھر میں آگ بجھ گئی. یہ کالی چیزوں کا توڑ ہے. یہ چار کالی چیزوں کا توڑ ہے. اور جب اس میں ہم بیٹھ کے یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر 100 گنا بڑھ جاتی ہے, 100 گنا بڑھ جاتی ہے. اس کی طاقت 100 گنا بڑھ جاتی ہے, بہت زیادہ. جلتی آگ پہ پانی پڑ جاتا ہے, گھروں میں سکھ سکون, زندگیوں میں چین اور راحت آ جاتی ہے. یا لطیف و یا ودود کی برکت سے. اور زندگی حیرت انگیز طور پہ بے مثال اور باکمال ہو جاتی ہے یا لطیف و یا ودود کی برکت سے. روزانہ بیٹھ کے ایک تسبیح پڑھ لیں بس, یا 11 تسبیحاں پڑھ لیں اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ, آپ کو جو بھی سہولت ہو. ایک تسبیح پڑھ لیں یا 11 تسبیحاں پڑھ لیں. آپ کو ایک دنیا ملے گی, ایک راحت کا, برکت کا, دولت کا, عزت کا نظام ملے گا. آپ کو احساس ہوگا. گھر لٹے ہوئے ہیں, گھروں کی زندگی چین لٹ گیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ گھروں میں اٹیچ بات نے سب کچھ ختم کیا ہے, مشکوک رزق نے ختم کیا ہے, مشکوک زندگی نے ختم کیا ہے. اور بھی کئی عوامل, اور بھی کئی فیکٹرز اور بھی کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے. تو اس کا حل یہ کالی تھیلی کا عمل ہے. اور کالی تھیلی کا یہ عمل ایک زندگی ہے, ایک نظام ہے. کالی تھیلی کا یہ عمل. جس وقت آپ یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہیں, اچانک ایک نور داخل ہوتا ہے آپ کے منہ میں, آپ کی آنکھوں میں, آپ کے دل میں, آپ کے روئے میں, اور پھر وہ منتقل ہوتا ہے آپ کے گھر پہ, آپ کی جائیداد, کاروبار, آپ کی زندگی, سب میں وہ نور منتقل ہوتا ہے, وہ برکت منتقل ہوتی ہے, وہ رحمت منتقل ہوتی ہے جب آپ کیا پڑھتے ہیں, یا لطیف و یا پڑھتے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جذبوں کے ساتھ. جب یہ چیز منتقل ہوتی ہے تو اندھیرا کالا ہوتا ہے. تو کالی چیزوں کا علاج نور اور روشنی ہے. اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے. اور کالی چیزوں کا علاج نور اور روشنی ہے. آپ کے یہاں تسبیح خانے کے حال میں اندھیرا ہو تو اندھیرے کو لاٹھیاں ماریں, گالیاں دیں, برا بلا کہیں, دھکے دیں, تو اندھیرا نہیں جائے گا. آپ چھوٹی سی روشنی لے آئیں, اندھیرا چلا جائے گا. اور چھوٹا سا نور لے آئیں, اندھیرا چلا جائے گا, اندھیرا ختم ہو جائے گا. یا لطیف و یا ودود ایک ایسی روشنی ہے, ایک ایسا نور ہے جو گھروں سے اور زندگیوں سے اندھیرے ختم کر دیتا ہے, اجالے لاتا ہے. جو کہتا ہے میرے رشتوں میں بندش ہے, اسے کہیں یا لطیف و یا ودود کا یہ عمل کر 11 جمعراتوں کا, اور پورے جذبوں کے ساتھ کر, پوری توجہ کے ساتھ کر, اور پورے دھیان کے ساتھ کر. یا لطیف و یا ودود کا یہ عمل.
اور جو کہتا ہے کہ رشتے ہو رہے ہیں لیکن شادیوں میں رکاوٹ ہے، اسے کہیں یہ عمل کر، یہ عمل بہت طاقتور ہے، اس عمل کی بہت تاثیر ہے، اور یہ میں نہیں بتا رہا، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے، میں نہیں بتا رہا، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے میرا رزق بندھا ہوا ہے، میرا رزق بندھا ہوا ہے، اور رزق ایسا ہے کہ بس زندگی تنگ ہو گئی ہے، اس سے کہیں یہ کالی تھیلی کا عمل کر اور اپنے مقام پہ پوری دنیا جہاں بیٹھی ہے